بلیسنگ ان ڈسگائز، پنجابی میں کہتے ہیں کبے نو لت کاری آ جانا۔ پاکستان کو جو ہے وہ بین الاقوامی لتیں اور ٹھڈے کاری آ رہے ہیں۔ کیسے؟ لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے اوپر جو کنڈیشنالٹیز لگائی ہیں کیا وہ درست ہیں یا غلط ہیں؟ یہ ایف اے ٹی ایف جو ہے ہمیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہم نے اس پر کبھی بات نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں وائٹ لسٹ میں جانا چاہیے، تو آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم سوچتے ہیں یا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں؟ تو چلیں اس کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو ہمارے اوپر قدغن لگائی ہے کہ آپ اپنے اسٹیٹ بینک کو اٹانمس کیجئے، یعنی آزاد کیجئے۔ جو گورنر ہوگا اسٹیٹ بینک کا، یعنی اسٹیٹ بینک کے جو معاملات ہوں گے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہمارے لیے درست ہے یا غلط ہے؟ اپوزیشن کہتی ہے پاکستان کی اکانومی کو آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھ دیا گیا، اور حکومت کہتی ہے ہم نے کہاں رکھا؟ گورنر بھلے جو ہے وہ اٹانمس ہو جائے، اس کے ساتھ جو دوسرے ممبران ہیں جو گورنر کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، تو گورنر جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اپوزیشن پہ پر کی اڑا رہی ہے۔ اب یہ دونوں طرف اس طرح کے جو ہے وہ ہمارے لیے تسلی تشفی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں ایک اور پہلو چھپا ہوا ہے، اور وہ پہلو یہ چھپا ہوا ہے کہ ہماری حکومتیں بے تکان، یعنی بغیر کسی وجہ کے اسٹیٹ بینک سے کہتی ہیں نوٹ پرنٹ کرو، روزانہ صبح و شام دن رات نوٹ پرنٹ ہوتے رہیں، اور یہ اپنے اللہ تللے میں وہ پیسے خرچ کرتے رہیں۔ انفلیشن ہو تو پبلک جو ہے وہ اس کو بھگتی رہے۔ پھر آئی ایم ایف نے ایک اور چیز اس کے اندر دیکھی کہ جناب آپ اس کو اٹانمس کیجئے اور ساتھ میں ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے جو چائنا سے یہ خفیہ معاہدے کیے ہیں ان کے اندر کیا آپ نے ڈیل کی؟ تو پاکستانی حکومت جو ہے اس میں کھل بلا گئی، کہتی نہیں وہ تو ہم نے سیکرٹ کیا تھا، ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ انہوں نے کہا پھر ہم کو ڈالر کیوں دیں؟ آپ کے کشکول میں ہم تو کچھ نہیں ڈالتے ہیں، ہمیں ذرا وہ تو بتائیے کہ چائنا کے ساتھ آپ کی کیا ڈیل ہے، کیونکہ ہم آپ کو جو ڈالر دیں گے وہ ہم نے آپ سے واپس لینے ہیں۔ تو آپ ایسا نہ ہو ہم سے ڈالر لیں اور ادھر چین کو پکڑا رہے ہوں، تو اس لیے چین کے ساتھ آپ کے خفیہ معاہدے تو ہمارے اوپر اشکار ہونے چاہیے۔ تو آپ کی حکومت نے وہ خفیہ معاہدے آئی ایم ایف کے سامنے اشکار کر دی، جس سے چین آپ سے ناراض ہو گیا۔ اب چین بھی ہم سے کیوں ناراض ہوتا ہے؟ چین کی بھی جناب سمندروں سے گہری، ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی، نہ جانے ہم نے کیا کیا کہانیاں بنائی ہیں۔ پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہا چینی انجینئرز کی اور چینی باشندوں کی جو پروٹیکشن ہے یا ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ان کے ذمے ہے۔ تو پھر جناب اس ڈیم کی سائٹ پر جو ہے وہ کتنے چینی ہلاک ہو گئے، جس کے لیے ہم نے پہلے کچھ کہا پھر کچھ کہا۔ پھر ہم نے چائنیز گورنمنٹ سے یہ ایگری کیا کہ ہم نہ جانے کتنے ملین جو ہے وہ کمپنسیشن دیں گے۔ تو یہ سمندروں سے گہری، ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی، اس میں کمپنسیشن ہوتی۔ چلیں ہم اس کو چھوڑتے ہیں، لیکن جو چائنا کے معاہدے تھے وہ آپ کی حکومت نے آئی ایم ایف کو بتا دیے، تو آئی ایم ایف کو پتہ چلا کہ جناب آپ تو یہاں بہت ہائی ریٹ پر چائنا سے آپ نے قرض لیا ہو، تو چائنا تو آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ قرض چائنا کو واپس نہیں کریں گے تو وہ آپ کی چیزوں پر قبضہ کرے گا، کیونکہ وہ اس نے کہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چائنا کی ہیں، کیونکہ آپ نے اس کو ریٹرن کرنا ہے، تو ریٹرن تو خیر ہمارا ہوتا نہیں ہے۔ تو آئی ایم ایف نے جناب اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اپنے ذرا اسٹیٹ بینک کو تو آزاد کیجیے۔ تو جو پاکستان کے بارے میں متفکر ہیں، یعنی پاکستان کی فکر رکھتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں عوام تو لمبی تان کے سو رہی ہے کیونکہ اس کا کنسرن نہیں ہے، کیونکہ میجارٹی کو ایجوکیشن ہی دی نہیں جاتی۔ تو جن کے پاس آگہی ہے وہ بیچارے اس مشکل میں ہیں کہ پاکستان یہ اپنے قرض کیسے اتارے گا۔ تو آئی ایم ایف، تھینک یو ویری مچ، آل ہیٹس آف فار آئی ایم ایف، کہ انہوں نے ہماری حکومتوں کے لیے کچھ تو پیرامیٹر سیٹ کیے کہ یہ باہر سے قرض لیں گی تو کس کس کنڈیشنالٹی کو میٹ کریں گی، اور جب ان سائڈ لیں گی تو کمرشل بینکوں سے لیں گی، اور جو لوکل کمرشل بینکس ہیں وہ بھی تو انٹرسٹ چارج کریں گے۔ اگر چارج نہیں کریں گے تو حکومتوں کو قرض کیسے دیں گے؟ تو یہ ہماری حکومتوں کے اندر ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس گلوبل کمیونٹی بنا رہی ہے، ویل ڈن گلوبل کمیونٹی۔ ایجوکیشن کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ویسٹرن کنٹریز نے جو ایجوکیشن حاصل کی، جیسے انہوں نے سسٹمز بنائے، جیسے انہوں نے چیزیں کی، انہوں نے کمال کا طریقہ بنایا ایسے ملکوں کو کنٹرول کرنے کا جہاں جارے پہلوان ہیں، قانون کو قانون نہیں سمجھتے ہیں، حکومتوں کو حکومت نہیں سمجھتے ہیں، اور جو حکومت کی اوپر والی سیڑھی میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو
سوورن، خود مختار سمجھتے ہیں. پیسے یعنی پلے نہیں تیلا تو دیکھن چلی میلہ. ہماری حکومتوں کی تو کچھ اس طرح کی سی صورتحال ہے. پھر FATF جو ہے، ہم نے کہا کہ وہ ہمیں گرے سے بلیک میں کیوں نہیں ڈالتا. اب ہمارے بہت سارے پاکستانی کہیں گے آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، ہم تو بلیک لسٹ میں جائیں گے تو ہمارے لیے یہ نقصان ہے. بھائی یہاں پر کتنی دولت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ دولت کہاں جاتی ہے، ہمیں تو کوئی حساب ہی دینے کو تیار نہیں. جب کبھی حساب کا کسی کو بولو تو وہ کہتے نہیں ہم نے تو کوئی حساب نہیں دینا کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو FATF کو ایک اور لسٹ بھی جاری کرنی چاہیے، ایک اور قانون بنانا چاہیے کہ کسی بھی ملک کے اندر، اور خاص طور پر پاکستان جیسے کسی ملک میں جہاں پر ایکسٹرا پیسے جنریٹ ہوتے ہوں اور پھر اس انکم کا کوئی حساب کتاب نہ دیتا ہو، وہاں پر نئے بین الاقوامی قوانین اپلائے ہوں گے. کیونکہ یہ اقتدار کی جو مسند کے اوپر ٹاپ پر 72 سالوں سے قبضہ کیے بیٹھے ہیں، انہوں نے پاکستان کی چیخیں نکلوا دی. اب جو پاکستان کے متفکر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ذرا ان کی بھی تو چیخیں نکلیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ یہ ہمارے ساتھ کون کون سی گولی کر رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے پوری دنیا کو گولیاں کرائی. وہ کہتے نہیں ہیں تم مجھے گولی کرا رہے ہو. تو ہمارے جناب اقتدار کی مسند کے اوپر 72 سال سے جو لوگ بیٹھے انہوں نے پوری دنیا کو گولیاں کرائیں، یعنی گولی کرائی. اب دنیا ان کی گولی سمجھ چکی، اس لیے اب جو ہے وہ شکنجہ ہر طرف سے کسا جا رہا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ بغلیں جھانک رہے ہیں. ہم کسی چیز کے اوپر نہ تو سنجیدہ ہے نہ سنسیئر ہے. ہمارے ملک میں کچھ پروڈیوس نہیں ہوتا تو ہم کیسے سروائیو کریں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تھینک یو IMF کہ یہ منی بل آج اپروو ہو گیا. یہ جو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کے ممبر ہمارے کنٹرول میں ہیں، اس کے اوپر اگلی کنڈیشنالٹی لگائی گئی جب اگلی دفعہ کشکول میں پیسے ڈالنے کے لیے ہمارے حکمران پہنچے کہ جناب وہ ممبر بھی اٹانمس ہوں گے. پھر جا کے کچھ شاید پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو کچھ پبلک کے نہیں، ان پاکستان نہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں لگے. شاید پھر پاکستان کی پبلک کی بھی نیچے چیخیں نکلیں گی تو کچھ یہاں پر بہتری ہوگی. ہمیں یہاں بہتری کے آثار ویسے دکھائی نہیں دیتے. بہرحال ایجوکیشن کا کوئی شارٹ کٹ نہیں. IMF جب قرض دے رہا ہے تو وہ آپ سے پوچھے گا تو صحیح کہ چین کو آپ 10 11 12% پر یعنی ریٹرن آپ نے دینا ہے انٹرسٹ ریٹ، تو IMF تو آپ کو 1 2% پہ دیتا ہے. تو پھر برے بھی وہ ہوئے اور اچھے کوئی اور ہوئے. حکومتیں آپ کی وہ چلائیں، نظام آپ کو ٹھیک وہ کر کے دیں، اور ہم کیا ہیں، ہم نعرے لگانے جو ہے زندہ باد زندہ باد، واہ واہ. پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے اور پھر بہت ہی بےہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے. میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.